وہ نوجوان تپتی ہوئی ریت پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ملک مختار اس وقت شہر سے اپنی حویلی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ جب اس نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کے اشارے پر تیزی سے جیپ روک دی گئی۔ دیکھو کون ہے یہ؟ ملک مختار نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ دو آدمی جیپ سے اتر کر بے ہوش نوجوان کے پاس آئے۔ وہ زخمی تھا، اس کے کپڑے خون میں بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے اور گردن پر زخموں کے نشانات تھے، تازہ زخموں کے نشان۔ وہ نوجوان ان سب کے لیے اجنبی تھا۔ نہیں سرکار، ان میں سے ایک نے ملک مختار کے پاس آ کر بتایا، ہم اس کو نہیں جانتے، اپنے علاقے کا نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ لگتا ہے کوئی زخمی کر کے یہاں پھینک گیا ہے، اسی آدمی نے بتایا۔ گاڑی میں ڈالو اسے، ملک مختار نے حکم دیا۔ اس کے حکم پر اس نوجوان کو گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، جو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ مختار پور پہنچ کر اس نوجوان کو علاقے کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا گیا، جس نے رپورٹ دی، سرکار زخمی تو ہے لیکن خوش قسمتی سے زیادہ مہلک زخم نہیں ہے۔ تو پھر بے ہوش کیوں تھا؟ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے، ڈاکٹر نے بتایا۔ علاج ہوتا رہا تو 2-4 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، علاج کرو اس کا، ملک مختار نے کہا، تاہم ہم بھی جان سکیں کہ یہ کون ہے اور اس علاقے میں کون اس کو پھینک گیا ہے۔ ملک مختار پورے مختار پورہ کا مالک تھا۔ 15-16 گاؤں اس علاقے میں شامل تھے۔ مختار 50 اور 55 کی عمر کا ایک قوی ہیکل باروب انسان تھا، جس کی چڑی ہوئی مونچھیں اس کو اور بھی باروب بنا دیتی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ملک عرفان اور ملک سلطان، لیکن باپ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایک بیٹی بھی ہوا کرتی تھی، محمودہ۔ 25 سال پہلے وہ غائب ہو چکی تھی۔ ملک مختار نے اس کو تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ اسی قسم کا سخت دل انسان تھا، اپنے قائم کردہ اصولوں سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، لیکن اس وسیع و عریض حویلی میں دونوں بیویوں کی حیثیت پنجرے میں بند پرندوں کی طرح تھی۔ وہ حویلی کے پنجرے میں پھڑپھڑاتی رہتی، لیکن انہیں حویلی کے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی تینوں اولادیں پہلی بیوی حمیدہ سے تھی۔ حمیدہ خود اب 45 اور 50 کے درمیان ہو چکی تھی۔ وہ ایک روایتی عورت تھی، روایت کی پابند، والدین کی پابند، معاشرے کی پابند اور اب اپنے شوہر کی پابند۔ ملک مختار کی دوسری بیوی غزالہ کسی زمانے میں خوبصورت رہی ہوگی، لیکن اب اس حویلی کی آہنی دیواروں کے درمیان ایک خوفزدہ اور بوڑھی ہرنی کی طرح رہتی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر ملک مختار سے شادی کی تھی کہ وہ ایک دولت مند شخص کی بیوی بننے جا رہی ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیروں کی زنجیریں بھی ڈال دی جائیں گی، چاہے وہ سونے ہی کی کیوں نہ ہو۔ بہت کٹا ہوا اور خوفزدہ کر دینے والا ماحول تھا اس حویلی کا۔ سانس لینے کے لیے بھی ملک مختار کی اجازت ضروری تھی۔ اس کے دونوں بیٹے اس کے ساتھ تھے، لیکن اس کی بیٹی محمودہ غائب ہو چکی تھی۔ یہ اب سے 30 سال پرانی کہانی ہے۔ محمودہ اس وقت 18 برس کی تھی۔ اسی حویلی میں ملک مختار کے جبر کے سائے تلے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ ملک مختار نے اسے اسکول وغیرہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی، البتہ حویلی میں استانیہ آ جایا کرتی اور محمودہ کو تعلیم دیا کرتی۔ محمودہ اسکول جانے کے لیے تڑپ کر رہ جاتی، لیکن بے بس تھی۔ ملک مختار 23 سال پہلے بھی ایسا ہی سخت گیر اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ پھر یہ ہوا، اس حویلی میں اس وقت بونچال آ گیا جب محمودہ نے اس نوجوان سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، جو اس کو انگریزی پڑھانے کے لیے دوسرے علاقے سے آیا کرتا تھا۔ اس کو لانے لے جانے کے لیے ملک مختار نے گاڑی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ 20-22 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، خرم نام تھا اس کا۔ محمودہ کو اس کے سامنے لانے سے پہلے ملک نے اسے ہدایات بھی دی تھی اور دھمکیاں بھی دی تھی کہ دیکھو، ہم نے تمہیں محمودہ کا ٹیچر بنایا ہے، اس لیے تم ہمیشہ اپنی حیثیت میں رہنا، تمہارا کام صرف اس کو پڑھانے کا ہے، اس سے زیادہ تم اس سے کوئی بات چیت نہیں کیا کرو گے۔ مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہے جناب، خرم کے لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی، میں یہاں علم دینے کے لیے آیا ہوں۔ ان باتوں کے باوجود ملک مختار کو اس نوجوان پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمودہ خوبصورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا۔ ملک مختار اچھی طرح سے جانتا تھا کہ لڑکیاں امر بیل کی طرح ہوتی ہیں، جو درخت بھی انہیں دور سے قریب نظر آئے اس سے لپٹ جاتی ہیں۔ ملک مختار نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی کم حیثیت اور کم نسل کے کسی دوست سے جا کر لپٹ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا اسے ڈر تھا۔ محمودہ نے اپنے باپ اور حویلی کے جبر کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ نوجوان خرم سے محبت کرنے لگی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی۔ ملک مختار نے اپنے ملازم کو بلا کر اس نوجوان کے بارے میں پوچھا جو اس کو صحرا سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ کیسا ہے وہ؟ اس کے زخم تو بھرنے لگے ہیں سرکار، اب وہ پوری طرح ہوش میں ہے، لیکن کیا؟ ملک مختار نے کسمسائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ لیکن کیا؟ بکواس بھی کر سرکار، وہ بولتا نہیں ہے، ملازم نے بتایا، گونگا ہے۔ اوہ، ملک مختار نے ہلکی سی سانس لی۔ تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سرکار، لیکن اس کے اشارے مجھے سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ ملازم اس نوجوان کو ملک مختار کے سامنے لے آیا۔ وہ 17 برس کا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی کیفیت تھی۔ حویلی والوں نے اس کو نئے کپڑے بھی پہنا دیے تھے۔ کون ہو تم؟ ملک مختار نے اس سے سوال کیا۔ اور کہاں سے آئے ہو؟
اس نے ہوں کر کے کچھ بتانے کی کوشش کی، ملک مختار کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اس دوران ملک مختار کے دونوں بیٹے عرفان ملک اور سلطان ملک بھی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا یہ جہاں سے آیا وہیں بھجوا دیں اس کو، عرفان نے مشورہ دیا۔ خواہ ماں اٹھا کر لے آئے ہیں؟ نہیں ہوئے، ملک مختار نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ترس آ رہا ہے اس پر، سونا نوجوان ہے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ پھر اس نے نوجوان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اوئے کیا نام ہے تمہارا؟ نوجوان نے ایسا اشارہ کیا جیسے وہ لکھ کر بتانا چاہ رہا ہو۔ بابا یہ شاید لکھ کر بتائے گا، سلطان ملک نے کہا۔ اس کو کاغذ قلم دو۔ نوجوان کو کاغذ قلم دے دیا گیا۔ اس نے اپنا نام احمر لکھا۔ اس نے لکھ کے بتایا کہ میرا تعلق ایک چینل سے ہے، میں اس علاقے میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک ڈاکومنٹری بنانے آیا تھا۔ ہماری ٹیم ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی کہ میری شامت آ گئی۔ میں رات کے وقت کی سیر کے لیے صحرا کی طرف گیا، کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں مجھے زخم آئے اور وہ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ اس سے پوچھا گیا تمہارے ساتھی اب کہاں ہیں؟ ہوٹل میں ہی ٹھہرے ہوئے ہوں گے میرا خیال ہے، یا پھر ہو سکتا ہے واپس چلے گئے ہوں میرا انتظار کر کر کے۔ ملک مختار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو تم اب واپس جانا چاہتے ہو؟ واپس تو جانا ہی ہوگا سرکار، اس نے جواب دیا، لیکن ابھی کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم 2-4 دن یہاں آرام کر سکتے اور اپنے ساتھیوں کے نمبر بتاؤ تاکہ انہیں تمہاری خبر دے دی جائے۔ احمر نے 2 نمبر لکھ کر دے دیے۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ احمر ملک مختار کا شکریہ ادا کرتا ہوا ایک ملازم کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بابا کیوں پال کے رکھا ہوا ہے اس کو؟ ملک عرفان نے پوچھا۔ واپس بھجوا دے، خود ہی چلا جائے گا۔ اوے نہیں، لڑکا اچھا ہے، ملک مختار نے کہا، اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ تم ایسا کرو، ان نمبر پر فون کر کے اس کی خبر دے دو، اس طرح پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کی کہانی کیا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں ابھی فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں۔ اور ہاں ایک اور بات، اگر اس نے کسی قسم کا جھوٹ بتایا ہو تو پھر اس سے رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی آئے وہ کرنا، میں تو اس کو مار کر وہیں پھینک دوں گا جہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں، سلطان نے کہا۔ ملک مختار پوری حویلی میں زخمی شیر کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی بیٹی محمودہ اس نوجوان حرم کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ جاتے ہوئے وہ ملک مختار کے لیے ایک خط چھوڑ گئی تھی جس میں لکھا تھا، بابا آداب، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو بابا کہا جائے یا نہیں، کیونکہ باپ تو سراپا شفقت اور محبت ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کے ہر دکھ کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، اس کو اپنی محبت جتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن بابا آپ کے ساتھ تو معاملہ ہی دوسرا ہے، آپ کو تو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی بے رحمی پسند ہے، آپ کو تو محبت سے نفرت ہے اور نفرت سے محبت ہے۔ حرم آپ کے لیے ایسا ہے جیسے کوڑ کا مریض ہو جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، آپ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں کسی طرف نہیں دیکھتے، لیکن میں نے حرم کی طرف دیکھ لیا ہے اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک محبت بھری پرسکون زندگی گزار سکتی ہوں، اس لیے میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہم شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے اور ایک ہو جائیں گے۔ اماں کو میرا سلام۔ ملک مختار کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، اس کے لیے بیٹی کی محبت سے زیادہ اپنی انا اور اپنے غرور کا سوال تھا، جس کو اس نے بیٹی نے ایک 2 ٹکے کے نوجوان کے لیے چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حویلی میں کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کا ایک خاص آدمی اس کے پاس آ گیا۔ وہ یہ شخص تھا جس کو ملک مختار نے محمودہ اور حرم کی تلاش کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہ ایک حیرت انگیز خبر لے کر آیا تھا۔ سرکار وہ دونوں اسی علاقے میں موجود ہیں، اس نے بتایا۔ وہ یہاں سے باہر نہیں نکلے۔ کیا بکواس ہے، باہر نہیں نکلے تو پھر کہاں ہیں دونوں؟ سرکار دونوں کو خود سردارنی نے پناہ دے رکھی ہے، اس نے دوسرا انکشاف کیا۔ کیا؟ ملک مختار لڑکھڑا گیا۔ سردارنی نے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں سرکار، میں نے خاص ملازمہ سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، دونوں کو حویلی کے پرانے حصے میں رکھا گیا ہے اور موقع ملتے ہی دونوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اچھا اب تو جا، اور یاد رکھ یہ بات اگر تو نے اپنی زبان سے نکالی تو تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ جانتا ہوں سرکار۔ اس مہیر کو رخصت کر دینے کے بعد ملک مختار نے پرانی حویلی کے آخری گیٹ کی چابیاں لی اور اسی طرف چل پڑا۔ پرانی حویلی اس حویلی کا ایک حصہ تھی، لیکن اس طرف کی دیواریں گر چکی تھی، وہاں بڑے بڑے کمرے تھے جن کی چھتیں بھی گر چکی تھی، پورے احاطے میں جار جنکار اگائے تھے۔ حویلی میں جانے کے لیے ایک بڑا سا لوہے کا دروازہ تھا جسے تالا لگا دیا گیا تھا، حویلی والے اس طرف نہیں جا سکتے۔ اگر مخبر کی اطلاع صحیح تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حصے کا استعمال بہت ہوشیاری سے کیا جاتا رہا تھا۔ اس سازش میں اس کی بیوی بھی شریک تھی۔ محمودہ کو اتنی ہمت ایسے ہی نہیں ہوئی، اسے یہ دیکھ کر جھٹکا سا لگا کہ گیٹ پر تالا موجود نہیں تھا۔ مخبر کی اطلاع صحیح ہوتی جا رہی تھی، وہ گیٹ کو دھکا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ کے ساتھ اونچی گھاس تھی، اس کا سلسلہ حویلی کے اندرون تک جاتا تھا۔ اس دروازے کے پاس وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، دونوں اسے دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑے رہ گئے، جیسے پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بابا، محمودہ نے ہوش سنبھالنے کے بعد پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ کمینی، ملک مختار نے داڑ ماری، تو یہاں چھپ کر اپنا منہ کالا کر رہی ہے؟ ایسا نہ کہو بابا، محمودہ تڑپ اٹھی۔ حرم میرے شوہر ہیں، ہم نے شادی کر لی ہے۔ ملک مختار نے پستول والا ہاتھ اٹھایا۔ تیرے شوہر کو تو میں ابھی ہاتھ میں ملا دیتا ہوں۔ محمودہ اچھل کر حرم کے سامنے آ گئی۔ نہیں بابا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، حرم میرے شوہر ہیں، آپ میرے سامنے میرے شوہر کو نہیں مار سکتے۔ گولی چلانی ہے تو پہلے مجھ پر چلائیں۔ ملک مختار نے گولی چلا دی، لیکن اس نے کسی کا نشانہ نہیں لیا تھا۔ اس نے ہوا میں گولی چلائی۔ ذرا سی دیر میں اس کے دونوں بیٹے اور اس کے ملازم دوڑتے ہوئے چلے آئے۔
اس کمینی کو حویلی میں لے جا کر بند کر دو۔ ملک مختار نے محمودہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کو بخت کو مار کر ریگستان میں پھینک دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ محمودہ کے دونوں بھائی چیختی چلاتی محمودہ کو زبردستی اٹھا کر اندر حویلی میں لے گئے، جبکہ خرم کو ملازموں نے پکڑ لیا۔ اس کو اتنا مارو کہ یہ سسکتا رہے۔ ملک مختار نے حکم دیا، پھر اسے کہیں دور لے جا کر پھینک دینا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ خرم نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، باقاعدہ نکاح کیا ہے ہم نے۔ میرے پاس نکاح کے ثبوت ہیں۔ ثبوت؟ ملک مختار کی ہنسی بہت خوفناک تھی۔ جب تجھ کو ہی اس دنیا میں نہیں رہنا تو پھر تیرا یہ ثبوت تیرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ لے جا اس کو۔ ملازمین نے خرم کو مارنا شروع کر دیا، گونسوں سے، تھپڑوں سے، لاٹھیوں سے۔ جب وہ نیند جان ہو کر ایک طرف گر پڑا تو اسے اٹھا کر ملک مختار کے حکم پر ریگستان میں پھینک دیا گیا۔ اس مولوی کو بھی سزا مل گئی جس نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ حویلی میں ان دنوں گہری خاموشی چھائی رہتی تھی۔ محمودہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مختار کے خوف سے سبھی سہمے سہمے دکھائی دیتے تھے۔ حمیدہ نے کئی بار محمودہ کی سفارش کی کوشش کی، لیکن مختار نے سختی کے ساتھ اسے جھٹک دیا۔ بس تجھے اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے زیادہ شور کیا تو تجھے طلاق دے کر گھر بھیج دوں گا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، اولاد ہے آپ کی، خون ہے آپ کا؟ اب وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اصولوں سے بغاوت کے بعد اس سے میرے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی اتنی بڑی سزا تو نہ دے۔ حمیدہ نے کہا، آپ نے حرم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، نہ جانے وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا۔ وہ کسی حال میں بھی ہے۔ میں اب تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ محمودہ کا کیا کریں گے آپ؟ کیا وہ کمرے میں بند ہی رہے گی؟ ہاں، وہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک اگلے ہفتے اس کی شادی نہ ہو جائے۔ ملک مختار نے کہا، میں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے اس کی شادی طے کر دی ہے۔ یہ ظلم نہ کریں، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا نکاح پر نکاح کریں گے؟ اس کے پہلے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مولوی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ لونڈا خرم بھی اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوگا اور تجھے اپنی زبان بند رکھنا ہے۔ ایک ہفتے بعد محمودہ چلی جائے گی یہاں سے۔ لیکن ایک ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی محمودہ اس کمرے اور اس حویلی سے غائب ہو چکی تھی۔ ملک مختار تل ملا کر رہ گیا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کو فرار کرانے میں حمیدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس فی الحال کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے پاس جو دوسری خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ حرم کو کچھ لوگ زخمی حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ شہر لے گئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا اس کو لے جانے والے کون تھے اور وہ اسے کہاں لے گئے ہیں۔ ملک مختار نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ بیٹی تو اس کی زندگی سے پہلے ہی نکل چکی تھی۔ اب اسے نہ تو اپنی بیٹی سے دلچسپی رہی تھی اور نہ اس خرم سے۔ اس کی طرف سے دونوں جہنم رسید ہو چکے تھے۔ اس نے حمیدہ سے بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی، حالانکہ اسے پورا یقین تھا کہ محمود کی گمشدگی میں حمیدہ کا ہاتھ ہے، لیکن ملک مختار نے بے بسی اختیار کر لی۔ محمودہ کا کانٹا نکل چکا تھا اور اس باغی لڑکی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ حمیدہ بھی رو رو کر خاموش ہو گئی تھی اور اسی طرح برسوں گزرتے چلے گئے۔ نہ جانے کیوں برسوں بعد ملک مختار کو اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کوئی بات تھی جو اسے ماضی میں لے جا رہی تھی، کوئی زنجیر تھی جو اسے محمودہ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ دونوں بیٹوں کے بعد جب محمودہ پیدا ہوئی تو ملک مختار نے بیٹی کی پیدائش کو دل سے قبول کر لیا۔ محمودہ سے اس نے بہت پیار کیا تھا۔ وہ اپنے تمام تر جبر اور مزاج کے باوجود محمودہ اس کی چہیتی رہی۔ جب وہ بابا کو بابا کہہ کر اس سے لپٹ جاتی تو اسے کتنا سکون ملتا، پورے بدن میں ایک ٹھنڈک سی دوڑ جاتی۔ محمودہ کے سلسلے میں وہ ایک بالکل مختلف انسان تھا، پیار کرنے والا، رحم دل۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کبھی محمودہ کی کوئی فرمائش رد کی ہو۔ دونوں بیٹوں سے زیادہ اس کا خیال رکھتا۔ پھر محمودہ نے اس سے بغاوت کر دی، حویلی کے اصولوں سے بغاوت کر دی، مختار سے بغاوت کر دی۔ اس نے اپنا جیون ساتھی ایک عام سے شخص کو منتخب کر لیا، جبکہ اس کے لیے ملک مختار کے خواب کچھ اور تھے۔ اس نے محمودہ کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کر رکھی تھی۔ وہ دوست MNA تھا۔ اس کی مالی حیثیت بہت مستحکم تھی۔ اس حوالے سے ملک مختار کے قد میں بھی اور اضافہ ہونے جا رہا تھا، لیکن محمودہ نے کسی اور کا انتخاب کر کے اس کی ساری پلاننگ برباد کر دی تھی۔ ملک مختار نے محمودہ کے اس قصور کو معاف نہیں کیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ خود محمودہ اس کی حویلی سے فرار ہو گئی۔ کہاں، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اب تو اس کے حال بھی ذہن سے معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک مختار کا خیال تھا کہ محمودہ شاید اپنی ماں سے کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور رکھا ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا۔ حمیدہ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اب اتنے برسوں بعد ملک مختار کو اپنی بیٹی یاد آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ذہن کی کوئی روح تھی جو بہتی ہوئی محمودہ تک چلی گئی تھی۔ اس کی سوچ اس وقت ختم ہوئی جب اس کے ملازم نے آ کر بتایا، سرکار وہ لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون لڑکا؟ ملک مختار نے پوچھا۔ اس وقت اسے اس نوجوان کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ وہی گونگا، ملازم نے بتایا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور جانے سے پہلے آپ سے ایک بار ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے میری دوست کو۔ ملازم کے جانے کے چند لمحوں بعد نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور وہ اس وقت بالکل تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ بھی تھی۔ بیٹھ جاؤ، ملک مختار نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکا بیٹھنے کے بجائے ملک مختار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور اچانک اس لڑکے نے اپنی جیب سے ایک پستول نکال کر ملک مختار کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ ایک لمحہ ملک مختار کے لیے قیامت کا تھا۔ ایسا تو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملک مختار پر ہتھیار اٹھا لے، اور وہ بھی اس کی رہائش گاہ کے اندر۔ اس نے لڑکے کے پستول پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن وہ اس کی توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے سرگوشی کی، بس ملک مختار زیادہ ہوشیاری نہیں دکھانا۔ تم؟ مختار حیران رہ گیا۔ تم گونگے نہیں ہو؟
नहीं, मैं गूंगा नहीं हूँ, इसने कहा। चूंकि तुम्हें आवाज निकालना पसंद नहीं इसलिए गूंगा बनकर आया था। कौन हो तुम? इस शख्स की परछाइयां जिसको अब से बहुत पहले तुमने बुरी तरह जख्मी करके रेगिस्तान में फेंकवाया था, मैं उसी जख्मी शख्स का अक्स हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक मुख्तार, तुम्हारी हवेली में आने का यही रास्ता था कि मैं खुद को जख्मी करके तुम्हारे रास्ते में लेट जाऊं। कम से कम तुम में इतनी इंसानियत तो है कि तुम किसी जख्मी को उठाकर अपनी हवेली में ले आओ। ये समझो कि मैंने एक रिस्क लिया था। अगर ये तरीका कामयाब नहीं होता तो कोई और रास्ता निकालता, लेकिन तुम तक आना बहुत जरूरी था। लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी है मुझसे? बहुत पुरानी दुश्मनी है मलिक मुख्तार, मेरे बाप के जमाने से चली आ रही है। वो शख्स जिसको तुमने जख्मी करके रेगिस्तान में फेंकवाया था, मैं उसी का बेटा हूँ। मेरी अम्मा का नाम महमूदा है। क्या? मलिक मुख्तार चौंक उठा। अब इसे याद आया कि इस लड़के का दुहाल महमूदा से कितने मिलते हैं। इसको देखकर आज इसे महमूदा क्यों याद आ रही थी? इसे देखकर इसके दिल में इतनी मोहब्बत क्यों जाग उठी थी? इसने इस जख्मी पर इतनी तवज्जो क्यों दी थी? क्योंकि ये इसकी महमूदा का बेटा था, इसका अपना हूँ, इसकी औलाद। तुम मेरी महमूदा के बेटे हो? मलिक मुख्तार ने बेताबी से पूछा। वो तुम्हारी महमूदा कहाँ से होगी? इस नौजवान ने कहा। वो सिर्फ मेरी माँ है, जिसने मेरे बाप के साथ एक गुर्बत भरी सिसकती हुई जिंदगी गुजारी, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रही। तुमने तो मेरे बाप को मरने के लिए गर्म रेत पर फेंकवा दिया, लेकिन कुदरत इसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ लोग उठाकर इसे शहर ले आए। यहाँ इसका इलाज होता रहा, और जब वो ठीक हो गया तो इसने किसी न किसी तरह से माँ से राब्ता कर लिया, जिसको तुमने एक कमरे में बंद कर रखा था। फिर मेरी माँ फरार होकर इसके पास पहुंच गई और वो दोनों खौफजदा जिंदगी गुजारने लगे। वहीं मैं पैदा हुआ। मेरी माँ और मेरा बाप मुझे ये बचपन से कहानी सुनाते चले आ रहे हैं। इस कहानी ने मेरी रगों में तुम्हारे लिए नफरत भर दी है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वही सलूक जो तुमने मेरे बाप के साथ किया था, इसने कहा। एक बेटा अपने बाप को इसी तरह इंसाफ दिला सकता है कि उसके साथ होने वाली नाइंसाफियों का बदला ले ले। मलिक मुख्तार इसकी तरफ देखता रह गया। अब इसे याद आ रहा था कि इसकी बेटी महमूदा के बोलने का अंदाज भी ऐसा था, इसके तेवर भी ऐसे ही हुआ करते थे। वो इसी तीखे अंदाज में बात किया करती थी। बरसों के बाद महमूदा फिर इसके सामने आ खड़ी हुई थी। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, इसने कहा। जब मुझे अपने माँ बाप का बदला लेने का मौका मिल रहा है तो हाथ से क्यों जाने दो? लेकिन मैं तुम्हारा नाना हूँ बेटा। मलिक मुख्तार ने कहा। क्या तुम अपने नाना पर गोली चलाओगे? क्यों? इसमें कौन सी नई बात होगी? इस हवेली में तो रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है। जब तुमने अपनी बेटी का लिहाज नहीं किया तो मैं तुम्हारा लिहाज कैसे करूंगा? बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ को यह पता चलेगा कि तुम इसके बाप का खून करके आए हो तो इसका क्या रद्द अमल होगा? माँ को पता ही नहीं चलेगा। कौन बताएगा उनको? मैं बताऊंगा। तुम जिंदा रहोगे तो बताओगे ना? जिंदा तो रहूंगा बेटा, क्योंकि तुम्हारे पिस्तौल में गोलियां नहीं है। तुम खाली पिस्तौल के साथ मुझे धमका रहे हो क्या? अहमद बौखलाकर 2 कदम पीछे हट गया। तो तुम्हें कैसे पता चला? बेटा मैं जिंदगी भर इन्हीं हथियारों से खेलता रहा हूँ, मलिक मुख्तार ने कहा। चेहरे के तासुरात और लहजे का खुखरापन बता देता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बयानी कर रहा है। अहमद ने अपने हाथ झुका लिया। मैं सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था। आपने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। तुम अभी नादान हो मेरे बेटे। मुख्तार ने इसके शाने पर हाथ रखा। जज्बाती हो इसीलिए ऐसी हरकत कर गुजरे हो और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन जानते हो, जब तुमको पहली बार बेहोश देखा तो उसी वक्त मेरे दिल में कुछ टूट फूट होने लगी। तुम्हें देखकर मुझे कुछ याद आया। अपनी महमूदा याद आ रही थी, तुम्हारी माँ याद आ रही थी। मैं इस वक्त से बेचैन था। तुम्हें अपने सीने से लगाने की ख्वाहिश हो रही थी, ना जाने क्यों। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जानते हो क्या हुआ? नहीं, अहमद ने जवाब दिया। अब इसकी आवाज़ बहुत धीमी हो चुकी थी। जब तुम बेहोश पड़े हुए थे तो इस दौरान मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करवा ली थी। मेरे अपने ज़राए और तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था। क्या मालूम किया आपने? यही कि तुम्हारा ताल्लुक किसी चैनल से नहीं। मलिक मुख्तार ने कहा। तुम कराची नाज़िमाबाद के इलाके में अपने माँ बाप के साथ रहते हो और तुम महमूदा ही के बेटे हो। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, साजिदा, जो कॉलेज में तालीम पा रही है। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अहमद अब बिल्कुल ढेर हो गया। तो बेटे, असल कहानी ये है कि तुम मेरे नवासे हो, मेरी बेटी की औलाद हो। वो बेटी जो अब मुझे बहुत याद आती है, जिसका कसूर मैं बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। बेटे बस एक बार मेरे सीने से लग कर यहाँ से चला जाऊँ। हाँ, तुम्हारा नाना एक मजबूर इंसान है बेटा, मलिक मुख्तार ने कहा। इंसान को इसके रसूम और रवाज, इसकी अना और इसका खानदानी भरम, इसके कदीम असूल भी मजबूर कर देते हैं। वो ना चाहते हुए भी वही कुछ करता है जिसका हुक्म हवेली की शान शौकत दिया करती है। इसकी हदायत इसके असूल देते हैं। हम जैसे इंसान इन सदियों की रवायात से बगावत नहीं कर पाते बेटा। हमें अपनी अना का भरम रखना पड़ता है। हम बहुत मजबूर लोग हैं बेटा। चले जाओ यहाँ से। और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, महमूदा के साथ है और तुम्हारे बाप के साथ है, जिस पर मैंने बहुत ज्यादती की। इससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। आप तो खुद मुख्तार है नाना, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अहमद ने कहा। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। हम ऊंची हवेलियों वाले अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। ये हवेलियाँ हमारी मालिक होती हैं। ये हमसे जो कहती हैं हम इन्हीं पर अमल करने के मजबूर होते हैं। अब जाओ बेटा, ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों मामुओं को तुम्हारे बारे में मालूम हो जाए और फिर वो वही करें जो यहाँ सदियों से होता चला आ रहा है, गैरत के नाम पर कत्ल हो। इसलिए चले जाओ बेटा, खुदा हाफिज। अहमद नाना कहकर मलिक मुख्तार के सीने से लग गया। इस वक्त मलिक मुख्तार की आंखों में आंसू थे और दरवाजे की आड़ में खड़ी हुई एक औरत
آنسو بہا رہی تھی۔ وہ حمیدہ تھی، محمود کی ماں اور احمر کی نانی۔ حویلی کی فضا سوگوار ہوتی چلی جا رہی تھی۔